آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل میچ چل رہا ہو مودی جی اسٹیڈیم میں، اور مودی جی یہ کہہ دیں یا پھر ان کی پارٹی یہ کہہ دے کہ ہم جتا کر ہی دکھائیں گے. آئے دیش کے مانیتا پردھان منتری پرائم منسٹر جی، اگر ہم جتا کر دکھا دیں تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ اسی طرح سے وہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اے فرعون، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اگر ہم جیت گئے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے سپاہیوں، اے جادوگروں، اے نجومیوں، ہم تمہیں اتنا لاکھ روپے انعام میں دیں گے، ہم تجھے ٹرافی دیں گے، ہم تمہیں انعام میں یہ دیں گے. نہیں نہیں، بہت بڑا خطرناک جملہ استعمال کیا میرے بھائیوں. فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اے جادوگروں اگر تم جیت گئے تو ہم تجھے اپنا قریبی بنا لیں گے. اے جادوگروں اگر تم جیت گئے تو ہم تجھے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ کیا کریں گے، ہم تمہارے مشورے سے کام کیا کریں گے، ہم کچھ بھی کریں گے تو تمہارے مشورے سے کریں گے، ہم تجھے اپنا قریبی بنا لیں گے. میرے بھائیوں، انعام سے بڑھ کر 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر 2 لاکھ روپے سے بڑھ کر جائیداد سے بڑھ کر مال و دولت سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو کسی کا چمچہ گیری کرنے مل جائے، آپ کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے مل جائے. وہ انسان اگر مان کے چلیے مودی جی کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے، ان کی جتنی عزت نہیں ہوگی، عزت ان کی اتنی ہوگی جب وہ مودی جی کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا کریں گے. میرے بھائیوں، پارلیمنٹ میں جب کوئی معاملہ پاس ہوگا تو وہ ان کی رائے اور مشورے سے کریں گے، تو یہ ان کے لیے شان ہے، یہ ان کے لیے مقام ہے، یہ ان کے لیے مرتبہ ہے، یہ ان کے لیے جاہو جلال ہے، جاہو منصب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم تجھے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تجھے اپنا قریبی رشتہ دار بنا لیں گے، قریبی بنا لیں گے. میرے بھائیوں، تو یہاں بندر نے بھی ویسا کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے آدمی کے درمیان تیسرا آدمی درار پیدا کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، مضبوط خود ہونا ہے. کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ ایسا ہے تو ہمارا بھی کام چل جائے گا. کبھی بھی آپ جدا ہو سکتے ہیں. یہ دنیا بڑی سازش ہے میرے بھائی، دھوکے کا سامان ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اسلام نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ آپ تجارت کیجئے، اسلام نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ دنیا کمائیے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت میں دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم کی عذاب سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے. دنیا کی بھلائی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اے اللہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، تو ہماری عبادت کو اور پختہ بنا دے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے. ہاں، دنیا کی بھلائی تو یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے بچوں میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے. یا پھر جو نوجوان ہے وہ شادی سے پہلے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اے اللہ جب میری شادی ہو تو کسی اچھے گھرانے میں ہو، اے اللہ جو میری بیوی بن کے آئے وہ نیک بن کر رہے، کیونکہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا تو بہترین، یہ دنیا تو سامان ہے اور اس دنیا کی بہترین سامان، قیمتی سامان تو ایک محض دیندار عورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تمہاری یہ دیندار رشتہ ہے تو تم ان کے ساتھ نکاح کر دیا کرو. اپنی بہن کا نکاح کر دو، اپنے بیٹے کا کر دو، اپنے بھائی کا کر دو، اپنی بیٹی کا کر دو. جب دیندار
رشتہ ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو جان لو کہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، جان لو کہ زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ جب میری شادی ہو ایسی عورت سے ہو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ چاہنے والی ہو، جس گھر میں نمازی ہو، ایسے خاندان میں شادی ہو، جس خاندان میں کوئی نشہ کرنے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ کوئی شراب پینے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ بے ایمان نہ ہو، ڈکیت نہ ہو. جو میری بیوی بن کر رہا ہے وہ میرے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو. میرے پیارے ساتھیوں، آج غور کیجئے، ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما. اس میں ہم اللہ سے مال چاہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے مال عطا کر، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ میری بزنس میں برکت دے، میری تجارت میں برکت دے. اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، اس مال کو یتیموں پر صرف کر سکوں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکوں، اپنا مقدر جنت بنا سکوں. ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور دنیا کی بھی بھلائی عطا مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی یہ مانگ سکتے ہیں. اے اللہ جب مجھے چارپائی پر لٹایا جائے اور میرے جنازہ پڑا جائے اور قبرستان میں مجھے دفن کرنے کے بعد لوگ چلے آئے، میرے رشتہ دار چلے آئے، باپ چلے آئے، بھائی چلے آئے، رشتہ دار چلے آئے، دوست چلے جائیں، سب آ جائیں، جب قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے حساب و کتاب لیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، میدان محشر ہو تو میدان محشر میں ہمارا میرے پیارے ساتھیوں پسینے میں ہم نہ ڈوبے. میدان محشر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے نیچے سائے کے نیچے جگہ دے. جب ہمیں میرے بھائیوں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے تو آسانی سے لیا جائے، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے میرے پیارے ساتھیوں، اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کا ٹھکانہ بنا دے. کیونکہ میرے بھائیوں یقین جانیے جب ہم اس دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کا حساب کر سکتے ہیں، لیکن جب مر جائیں قبر میں رکھ دیا جائے تو حساب نہیں کر سکتے. ہمیں حساب دینا ہے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال الٹے ہاتھوں دیا جائے اور کہیں اللہ رب العالمین سے اور تمنا کرے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور مجھے میرا پریرام نہ ملتا، مجھے میرا رزلٹ نہ ملتا، مجھے میرا نتیجہ نہیں ملتا. کیونکہ اس دنیا میں وَلَا يَسَأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا. دنیا میں پیسہ کم ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں پیسہ کم ہے، ہم نے بلڈنگ تیار کر دی ہے، چھت بنانے کے لیے پیسہ نہیں، دوست سے ہم نے رابطہ کیا پیسہ دے دیا، ہم نے چھت ڈھلائی کر دیے، ہم نے دنیا میں اپنی خواہش پوری کر لیے. لیکن میرے بھائیو اس دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں دے گا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن کا عالم تو ایسا ہوگا کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک اعمال صالحہ کر کے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا لے. کہیں ایسا نہ ہو وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کاش کہ آپ دیکھتے جس دن مجرم اپنے گناہ کے باعث، اپنے شرک و کفر کے باعث مارے شرم کے سر جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربهم، اپنے رب کے سامنے. اللہ کہے گا کاش کہ تم وہ دن دیکھتے، کاش کہ وہ دن تم دیکھتے. آواز آئے گی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اے اللہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے. ہم نیک عمل کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے، ہماری نمازوں میں اضافہ ہو جائیں گے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں گے. ہم 1000 دان دینے والے دانی تھے 2000 دیں گے، ہم یتیموں کی مدد کریں گے. اے اللہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے. اِنَّا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہو گئے، ہم جان گئے کہ تیرا عذاب برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، تیرا عذاب ہونا ہی ہے. ہم جان گئے کہ جنت ہے، ہم جان گئے کہ جہنم ہے. میرے پیارے ساتھیوں لیکن ہماری وہاں نہیں سنی جائے گی، ہماری وہاں نہیں سنی جائے گی. اس لیے بہتر ہے دنیا میں مال کمانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے. میرے بھائی اس دنیا کے بارے میں بھی سوچے.
ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا، اس لیے کہ آج میرا بیلوا میں بھی پروگرام ہے، یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے سلسلے میں تقریر تھی، لیکن میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں یہ ہیں کہ صرف نماز اور روزے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے جمع بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جو کام آپ غیر سے کریں گے اس میں گناہ لکھا جائے گا، وہی کام اگر حلال طریقے سے کریں گے تو آپ کا ثواب بھی ہوگا، آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے۔ ہر لڑکی، ہر عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا ہے لوگوں، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے سلسلے میں۔ کیوں؟ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اس لئے کہ تم نے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے بِكَلِمَةِ اللہ، اللہ کے کلمے کی بنیاد۔ تو اگر ہم اپنے بیوی سے جمع بھی کرتے تو ان میں بھی ثواب ہے۔ صرف غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ اللہ نے رزق کمانے سے منع کیا ہے، روزی کمانے سے منع کیا، نہیں، منع تب ہے، حرام تب ہے، ناجائز تب ہے جب ہم دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں اور دنیا ہی کو ترجیح دے دیں، تب حرام ہے، تب ناجائز ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، مالدار ہونا غلط نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبد الرحمن ابن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کراتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ ان انصاری صحابی کا نام بھی بتا دیتے ہیں، سعد ابن ربیع۔ میرے بھائیوں، سعد بن ربیع سے جب بھائی چارہ قائم کرا دیا گیا تو سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہے ہیں، اے عبد الرحمن ابن عوف، اے مہاجر بھائی، ہم انصار ہیں، تم مہاجر ہو، اے میرے مہاجر بھائی، ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس مال ہے۔ اے عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارا مال میں سے آدھا مال لے لو۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، دیکھو پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، عدت جیسے پوری ہو تم ان سے شادی کر لو۔ میرے بھائیوں، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا کہ آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو بیوی سے کیا جاتا ہے، بیوی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا، بلا جھجک کہہ دیا، حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی سعد ابن ربیع نے کہہ دیا، اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس 2 بیوی ہیں، پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے، تم ان کو لے لو، یہ کالی ہے، یہ بدصورت ہے، ان کی ناک چپٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جو پسند آ جائے تم کہو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ میری تقریر سے جو چیز ٹچ کھا رہی ہے، میری تقریر سے جو چیزیں آپ کو مل رہی وہ سنیے میرے بھائیوں۔ پھر ایسا ہوا، عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا، اے سعد بن ربیع یہ بتاؤ، این سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے، تمہارا بازار کدھر ہے، تم کہاں بیوپار کے لیے جاتے ہو، کہاں تجارت کے لیے جاتے ہو، کہاں بزنس کے لیے جاتے ہو، کہاں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہو، کہاں اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو، کہاں مال جمع کرنے کے لیے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس کو بتایا گیا کہ بازار ہے، جس بازار کا نام قینقاع ہے، وہاں ہم خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مثلا کشن گنج جا رہے ہیں، مثلا بیلوا جا رہے ہیں، مثلا پنجی پاڑا جا رہے ہیں، یا جو بھی مارکیٹ وہاں لگا کرتا تھا اس کا نام بتا دیا، بین قینقاع کے بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف اس مارکیٹ میں جاتا ہے، تجارت کے گھر سے جاتا ہے، کاروبار کے گھر سے جاتا ہے، بیپاری کرنے کے گھر سے جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور سب سے پہلا بزنس جو انہوں نے اسٹارٹ کیا، گھی اور پنیر سے اسٹارٹ کیا۔ تو میں بتا رہا ہوں، اتنے بڑے صحابی جب وہاں گئے، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو سب سے پہلے کیا کہا، اینا سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے۔ تجارت کرنا چاہتے تھے میرے بھائیوں، تجارت کا مال سب سے عمدہ ہوا کرتا ہے،
تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. پھر تجارت کرنے لگے, اتنے مالدار ہو گئے, اتنے مالدار ہو گئے, پیسہ جمع ہو گیا. پھر میرے بھائیوں شادی ہوئی, خدمت نبوی میں حاضر ہوئی, یا نبی اکرم سے ملاقات ہوئی. آپ نے ان کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا, آپ نے ان کے جسم میں خوشبو کا کوئی نشان دیکھا, آپ نے ان کے جسم میں کوئی زرد رنگ دیکھا. تو آپ نے پوچھا ہے عبد الرحمن ابن عوف, یہ نشان کس چیز کا ہے, یہ نشانی کس چیز کی ہے, یہ زردی تمہارے جسم میں کہاں سے آئی, یہ زردی کس چیز کی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول, میں نے شادی کر لی ہے. اتنے بڑے صحابی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے, میرے بھائیو آپ نے انصار سے ان کا بھائی چارہ قائم قرار دیا, لیکن نبی اکرم کو خبر نہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے. اور اسی چیز سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اسی چیز سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائیو آپ نے زردی کا نشان دیکھا, کچھ نہیں کہا تو ہلدی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کیا کرتی تھی, وہی خوشبو آپ کے جسم پر لگ گیا ہوگا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں استدلال صحیح نہیں ہے. میرا وہ موضوع نہیں ہے, میرا موضوع یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے لگے, وہ بزنس کرنے لگے, اور اتنا مال ہوا. جب کھجور میں جب اتنا مال ہوا, شادی کر لیے, تو آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف, تم نے مہر میں اس کو کتنا روپیہ دیا, کیا دیا؟ اس نے کہا کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا ہم نے. میرے بھائیوں غور کیجئے, جو ننگا گیا تھا, جن کے پاس کپڑا نہیں تھا, جن کے پاس سونے کے لیے کوئی بچھانے کے لیے چادر نہیں تھی, اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں, بچھانے کے لیے کوئی گدا نہیں, پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں, ننگا بھوکا گیا. لیکن تجارت میں اتنی برکت ہوئی, اتنا مال ہوا کہ مہر میں کیا دیے؟ کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیے. ہم اور آپ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی جہیز کے روپیے سے مہر دینا کیسا ہے؟ اب یہ کب سوال کرے گا کہ شراب کے قطروں سے نہانا کیسا ہے؟ یہی تو سوال بنتا ہے. جب جہیز لینا ہی حلال نہیں تو ان کے پیسے سے مہر دینا کیسا حلال ہوگا؟ عجیب سوال ہے. محنت کی عبد الرحمن ابن عوف, تجارت کی, بزنس کیے, بیپاری کا کام کیے, مالا مال ہوئے دولت سے, گھر میں برکت ہوئی, اور اسی مال کے ذریعے سے مہر دیا. تو کتنا دیا؟ کھجور کے گٹھلے کے برابر سونا. میرے پیارے ساتھیوں, تجارت کرنا سیکھیے, مال کمانا سیکھیے, دولت کمانا سیکھیے, لیکن ہاں ناجائز طریقے سے نہیں, غلط طریقے سے نہیں. پھر اتنے مالدار ہو گئے, لوگوں نے پوچھا ہے عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار کیسے ہو گئے, اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر ایک ہی دن میں بن جائے یا بلڈنگ تعمیر کر لے؟ تو ہم پوچھتے کہ نہیں تم نے کیا کیا کہ آخر ایک ہی دن میں بلڈنگ بنا لیے. مطلب کہنے کا ہے کہ ایک ہی بار تم نے بلڈنگ بنانا شروع کیے اور ایک ہی بار مکمل کر دیے. کیا وجہ, کہاں سے مال آیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ زیادہ نفع کے مقابلے میں تھوڑے نفع کو ضائع کر دے. یعنی اگر 10 روپیہ منافع ہو رہا ہے اور ہم جانتے کہ کچھ دیر میں 100 روپیہ منافع ہوگا, تو 100 روپیے کے لالچ میں ہم نے 10 روپیہ کو رد نہیں کیا. میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ نفع کمانے کے چکر میں دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پونجی ہی لاس کر جاتے ہیں, اپنے پونجی ہی سے گھٹا کھا جاتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 1000 جانور کو بیچا اور اسی روپے میں بیچا جتنے روپے میں میں نے خریدا. ایک جانور میں نے 100 درہم میں خریدا اور میں نے 1000 جانور کو اسی روپے میں 100 درہم میں 100 روپے میں میں نے بیچ دیا. جتنے میں خریدا اتنے میں ہی بیچ دیا. ہاں میرا فائدہ اتنا ہی کر گیا. یعنی سارے جانوروں کی جتنی رسیاں بچ گئی تھی میں نے رسیاں کھول لی اور اسی رسی سے میں نے بہت روپیہ کما لیا. تو میرے بھائیوں اسی قیمت میں بیچ رہے ہیں پھر بھی مالا مال ہو گئے, اس لیے کہ انہوں نے زیادہ کے لالچ میں نہیں آیا اور تھوڑے کو ضائع نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پڑے لیکن اتنا نہ پڑے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. یہ دنیا تو آپ کو میں نے بتا دیا, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کے بارے میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی بہت ویلو ہے. جس طرح کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے, سمندر
समंदर से पानी निकालना चाहे, वो समंदर में जितनी उंगलियां पानी लिया है समंदर के अंदर कमियां नहीं कर सकते, उनमें कमी नहीं होंगे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए तो कुरान में अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन तग़ा वआसरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा, जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया भी जिंदगी को तरजीह दी मेरे भाइयों, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए हम दुनिया भी जिंदगी को तरजीह दे लेकिन अपने आखिरत को कभी ना भूले। कहीं पर अल्लाह फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ऐ लोगों दुनिया भी जिंदगी को क्यों तरजीह दे रहे हो? ये दुनिया की जिंदगी फना हो जाएगी, इस दुनिया में तुम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए लेकिन इतना ना कमाइए कि अपने आखिरत को भूल जाएं। मैं अपनी तकरीर को यही से ख़त्म करता हूँ, अगर फिर इंशाअल्लाह कहीं मौका मिल, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला हमें और आपको हलाल और अच्छी बिजनेस करने की तौफीक अता फरमाए। जब माल हमारे हो जाए, हमारे पास हो जाए, उसको सही रास्ते पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।